بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیس کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبد العزیز تھے اور سلمان بن عبد الملک کے بعد تخت پر بیٹھے۔ عمر بن عبد العزیز کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبر پورے تناسب سے اس شخصیت کے دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب ادب و تاریخ ان کے تدبر واقعات سے لبریز ہیں۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی۔ وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ تھے۔ آپ نے 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبد العزیز بن مروان اور ابو حفص کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا جو عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں۔ 61 ہجری 681 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہٰذا ناز و نعم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفسی طبع خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن بنا کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان ظاہری علامت کو دیکھ کر اس امر کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن چونکہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشاط ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالی کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزہ نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ 707 عیسوی میں جب خلیفہ ولید نے عمر بن عبد العزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استدبار پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء و اکابرین کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ 707 عیسوی سے 717 عیسوی تک آپ مدینے کے گورنر رہے۔ کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی و غمساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلمان کی آخری بیماری میں اس سراپائے عدل و انصاف کو اپنا نائب اور جانشین نام مقرر کر دے۔ چنانچہ پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ آفتاؤں خیزاں رجا بن حیوت وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں تو ضرور ہوگا، آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استعفیٰ دے کر پہلے ہی سبق دوش ہو جاؤں اور اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کروں۔ رجا بن حیوت نے اس وقت آپ کو ٹال دیا، مگر خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ جب وصیت نامہ منصائے شہود پر آیا تو وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میری خواہش اور تمہارے استواب کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بلا اتفاق آواز آئی، یا امیر المومنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک میں اطاعت الہی کی حد سے باہر قدم نہ رکھوں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ محل شاہی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا کھچر کافی ہے۔ جب علماء نے منبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا، میرے بجائے سب مسلمان بندوں میں مرد اور عورتوں کے لیے دعا کروا دو۔ اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ ان تمام کاروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہی کہا، آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں۔ آپ میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین کا اور ہر بیوہ و مسافر کا جواب دہ بنایا گیا ہوں۔ پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے، جو کہ خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھی، ارشاد فرمایا، اپنا وہ بیش قیمتی جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا بیت المال میں داخل کر دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ یہ سن کر باوفا سیر چشم بیوی اٹھی، اپنے جوہرات کو بیت المال میں بھیج دیا۔ جب دامن پاک گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے
اور معاویہ بن ابو سفیان اور یزید بن معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائیداد اور اموال اصل وارثوں کو پیش کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیرخواہوں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں، تو ارشاد فرمایا، میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کے لیے روزینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اسی قدر ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے، پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہارے ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا۔ ہیرا کے ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا تو آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے ہاشم پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدی اور مدعالیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ ہاشم کا چہرہ اس بے عزتی پر فطرے غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا، اس کے برابر کھڑے رہو۔ شریعت حقہ کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے اور فطر الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا کہ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن ارطاد ولی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب بھیجا، لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف علاقے اور جاگرم چھین کر بنو امیہ کو تہی دست کر دیا بلکہ ان کے سارے امتیازات مٹا کر ان کی نخوت اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس لیے خاندان میں ان کے خلاف سخت برہمی پھیل گئی اور انہوں نے ان کو ہر طریقے سے اس عادلانہ طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ عمر بن ولید نے نہایت غضبناک خط لکھا کہ تم نے گزشتہ خلفاء پر عہد لگایا ہے، ان کی اور ان کی اولاد کی دشمنی میں ان کے خلاف روش اختیار کی۔ تم نے قریش کی دولت اور ان کی میراث ظلم و جبر سے بیت المال میں داخل کر کے قطعی رحم کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا، انہوں نے حکم دیا کہ کسی کو حضرت علی پر سب و چشم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے بنو امیہ کے حکم سے تقریباً 8 سال تک ممبروں سے پیغمبر اکرم کے داماد حضرت علی پر لعنت کی جاتی تھی۔ نقل ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز نے جوانی کے ایام میں جب ان کا باپ زندہ تھا حضرت علی پر اعتراضات کیا کرتا، لیکن اس کے بعد اپنے استاد عبداللہ بن عبداللہ کے منع کرنے کے بعد سے وہ امام علی کو نیک الفاظوں میں یاد کرنے لگا اور اہل بیت کا محب ہو گیا۔ باغ فدت جسے یزید نے مروان بن حکم اور اس کے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو بخشش دیا تھا، تو جب عمر بن عبدالعزیز کو باپ سے میراث میں ملا تو اس نے اسے اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ فدق مدینہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر حجاز کے علاقے میں خبر کے نزدیک ایک زرخیز علاقہ تھا جس میں یہودی آباد تھے۔ یہ علاقہ بغیر کسی جنگ کے آن حضرت کے اختیار میں آ گیا تھا۔ آپ کا ایک اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ایک خط میں حاکم مدینہ ابو بکر بن حزم کو حکم دیا کہ وہ پیغمبر اکرم کی احادیث کو مکتوب کرے۔ اس سے پہلے رسول اللہ کی وفات کے زمانے سے لے کر منع کتابت حدیث تھا، یعنی آن حضرت کی احادیث کو مکتوب کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز اگر احادیث کی کتابت کا حکم نہ دیتے تو شاید ہم تک رسول اللہ کی احادیثیں نہ پہنچتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک خط میں حاکم کوفہ عبدالحمید بن عبد الرحمن کو عدل و انصاف و آبدانی کی سفارش کرتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ مسلمانوں سے خراج وصول نہ کرے۔ اسی طرح سے اس نے اپنے والیوں کو حکم دیا کہ وہ نئے مسلمانوں سے خزیہ نہ لے۔ آپ نے خوارج کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں کانا کیا کہ وہ خون ریزی سے دستبردار ہو جائیں۔ اسی طرح سے اس نے سوارب کارجی کو، جس نے اس کی حکومت کے خلاف قیام کیا تھا، مناظرے کی دعوت دی۔ شوذب نے بھی خوارج سے 2 افراد کو عمر بن عبدالعزیز سے مناظرے کے لیے بھیجا۔ ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن و مسرت اور راحت و شادمانی کے شادیانے بجا رہے تھے
تو دوسری طرف وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا روز بروز اگرو ضعیف و نزار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے دن کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہ تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز مدینے کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ ہزار بند پیٹ کے پٹھوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لباس تنعم و اطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاس پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجا بن حیوت کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش خرم شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آپ جہاں سے گزرتے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے، لیکن جس دن تخت پر بیٹھے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دی اور فرش، لباس، اطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی و غلام اور سواریاں سب بیچ دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کروا دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلہ ہوتا تو اسی کو دھو کر پہن لیتے تھے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا، امیر المومنین کی قمیض بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرستی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی۔ بھائی نے جب پھر یہی کہا تو فرمایا، خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ اور یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہ تھا، اس میں کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی تو آپ بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس ایک درم ہے؟ میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی فاطمہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں؟ فرمایا، میرے لیے جہنم کی ٹھیکری سے زیادہ یہ آسان ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تو غذا اور خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نبھاتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تنہا مسجد میں بیٹھ جاتے اور ساری رات جاگتے سوتے گریو زاری میں بسر کر دیتے۔ بیوی سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح غور و خوض کیا ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر اور مظلوم موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب دے نہ سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب میں ان سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں میں بھر جاتی ہیں۔ 101 ہجری میں اموی خاندان کے 5 لوگوں نے آپ کے غلام کو 1000 اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوا دی۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلایا، اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دی اور فرمایا، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف اور آزاد کرتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو، تو میں نے آخری بات کو پسند کیا، اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کو روضہ نبوی کے اندر 34 خالی جگہ میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کر فرمایا، خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں، یہ جرات مجھے برداشت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا، میرے لیے عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو، میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اصرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی۔ پھر فرمایا، جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اسی وقت پیغام ربانی آ گیا اور روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔